فضاؤں میں اڑنے والے پرندے جب آسمان پر ایک ساتھ اڑتے ہیں تو یاد رکھیے کہ دنیا میں بہت سے لوگ جو جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر ایک میل اور ملاپ رکھتے ہیں اور جنہیں روح کا ساتھی کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی طرح اڑان بھرتے ہیں۔ دوران سفر، اس اڑان میں جہاں بہت سے جذبات کار فرما ہوتے ہیں، وہاں روح کا ایک جذبہ جسے محبت کہتے ہیں، ایک ایسا خوبصورت جذبہ ہے جو تمام جذبات پر فوقیت لے جاتا ہے۔ یاد رکھیے، محبت کا یہ سفر اور محبت کا یہ جذبہ ایک آسمانی جذبہ ہے، جس سے مراد یہ روحانی جذبہ ہے اور یہ خدا کا جذبہ ہے۔ آج ہم محبت کے ایک انوکھے ٹاپک پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے یک طرفہ محبت۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ روحوں کے سفر کے دوران ایک ایسی محبت ہوتی ہے جو یک طرفہ ہوتی ہے۔ وہ شخص جس سے محبت کی جاتی ہے وہ اس سے لا علم ہوتا ہے، اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھتا نہیں، کیونکہ وہ لا علم ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے چاہے جانے والا شخص چاہنے والے کو کوئی ایسا سگنل یا کوئی ایسا رسپانس نہیں دیتا جس میں اس کے والہانہ پن کا اظہار ہو۔ اسے چاہنے والے شخص کی کوئی ادا پسند نہیں ہوتی، کئی دفعہ وہ اس کی تحقیر کرتا ہے، اس سے نفرت بھی کرتا ہے، کئی دفعہ اپنے کام نکلوا کر اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس کا مذاق بھی اڑاتا ہے، شاید کئی دفعہ اس کو گالیاں بھی دے دیتا ہے، اس سے بدتمیزیاں کرتا ہے، شاید کسی وقت اس کی پٹائی بھی کر دے۔ سفارتی لینگویج میں ایک بڑی خوبصورت ٹرم ہے ایسے شخصوں کے لیے جو دوسرے ملکوں میں جب سفارتکار کے طور پر جاتے ہیں اور جو ملک ہے وہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا، تو اس سفیر کو پسند نہیں کرتا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ پرسونا نان گریٹا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو یہ ہے ناپسندیدہ شخصیت۔ ایسے میں ممالک اس کو 24 گھنٹے ملک سے نکلنے کا حکم بھی دے دیتے ہیں اور وہ سفارتکار جتنی جلدی ہو سکے واپس اپنے ملک چلا جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال اس چاہنے والے کا ہوتا ہے جس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہوتا ہے وہ چاہے جانے والے کا ہو رہا ہوتا ہے۔ اکثر اپنی زندگی میں ہم اس عمل کو روزانہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کئی دفعہ بیوی خامد کی تحقیر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، اس کو بے عزت کرنے میں، اس کو ریجیکٹ کرنے میں، اس کو برا بھلا کہنے میں اور وغیرہ وغیرہ۔ اور بہت سی دفعہ خامد جو ہوتا ہے وہ بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں اور کئی دفعہ ماں باپ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے ارد گرد بھی بہت سے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں اور ان کو پرسونا نان گریٹا کے طور پر اپنی زندگی میں نکل جانے کا اشارہ دیتے رہتے ہیں، اور اصل میں ہم ان کو اپنی زندگی سے نکال بھی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اسی کشمکش میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتے۔ نوجوان بچوں میں جب ان کو جوانی کے ایام میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو اس میں سے کئی روحیں ایسی ضرور ہوتی ہیں جو یک طرفہ محبت کرتی ہیں اور ان کا اوپوننٹ ان کو ایک ناپسندیدہ شخصیت کے طور پر دیکھتا ہے اور اس کے دل میں اس پیار کرنے والے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ اس سچویشن کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے، انسانی طور پر ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے کہ دوران سفر اور دوران گفتگو ہم کل سے جزو کی طرف جائیں گے، یعنی ہم خدا کی محبت سے پھر انسانی محبت کو دیکھیں گے۔ چونکہ یہ یک طرفہ محبت ہوتی ہے اس لیے چاہنے والے کو اس کا کوئی معاوضہ نہیں ملتا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جواب گورا ہی ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ یک طرفہ محبت پیار کرنے والے کے دل میں ہی جنم لیتی ہے، بلکہ صرف پیار کرنے والے کے دل میں ہی جنم لیتی ہے۔ یہ وقت کے ساتھ میچیور ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، اور وہ اس کی زندگی کا ایک ساتھی، ایک کمپینین بن کر ساری زندگی اس کے دل میں رہتی ہے۔ پیار کرنے والوں کے دلوں میں یہ محبت ناگزیر ہوتی ہے، انڈسپینسیبل ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس محبت کے بغیر مکمل بھی نہیں ہوتے۔
ان کو مکمل ہونے کے لیے اس یک طرفہ محبت کی ہمیشہ تانگ رہتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے۔ اس یک طرفہ محبت میں چاہنے والا شخص چاہے ہوئے شخص کو اس کی تمام اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ ہی قبول کرتا ہے۔ یعنی وہ شخص جس کو وہ چاہتا ہے، اگرچہ وہ بدتمیز ہے، وہ کسی طور پر بھی اس سے ذہنی طور پر مطابقت نہیں رکھتا، ہر جگہ اس کو بے عزت کرتا ہے، اپنی زندگی میں اس کو کوئی جگہ نہیں دیتا، محبت تو درکنار، وہ ویسے ہی اس کو اپنے دل سے نکال چکا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ وہ ویلنٹائن ڈے پر ایسی یک طرفہ محبت کو دو پھلائے ہوئے غباروں میں دیکھتا ہے جن کو کوڑے کے ڈھیر کے اوپر کوڑے کے ڈرم میں ڈال کر اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ محبت محبوب کے دل میں جس سے پیار کیا جاتا ہے ایک رد کی ہوئی محبت ہوتی ہے۔ دوسری طرف یک طرفہ محبت کا یہ بانی، یہ اس کا آتھر جو ہوتا ہے، جو اس کا مصنف ہے، جس نے اس کو تحریر کیا ہے، جو تمام اختلافات کے باوجود بھی جس میں ہمیشہ اس کو رد کیا جاتا ہے، کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی جاتی ہے اور میچور ہوتی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی محبت ہے جس کو شیئر نہیں کیا جاتا، یعنی دو روحیں آپس میں شیئر نہیں کرتی، صرف ایک ہی روح کے دل میں ہوتی ہے۔ یہ ایک مس میچ محبت بھی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بندے کو چاہا جاتا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اس سے محبت کی جائے، کیونکہ وہ اپنے چاہنے والے کے مد مقابل جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا قد بہت چھوٹا ہوتا ہے، بدتمیز جو ہوتا ہے، کئی دفعہ وہ کسی صورت میں بھی اس کے برابر نہیں ہوتا۔ یہ یک طرفہ محبت کرنے والے شخص کو اپنے وجود سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ واو! آئیے اس محبت کو حقیقت کی محبت میں دیکھتے ہیں، جس سے مراد خدا کی وہ بڑی محبت، اصلی محبت جو انسان کے لیے ہے، بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ اور پھر ہم اسی محبت کے تناظر میں انسان کے درمیان بھی اس محبت کو دیکھیں گے۔ محبت کی یہ لازوال داستان جو یک طرفہ محبت کے طور پر خدا اور انسان کے درمیان میں شروع ہوتی ہے، وہ پیدائش پہلے اور دوسرے باب میں مرقوم ہے۔ یاد رکھیے کہ خداوند نے جب اس کائنات کو 6 دن میں بنایا تو اپنے کلام کے وسیلے سے بنایا، یعنی خدا نے کہا کن ہو جا، اور یہ کائنات معرض وجود میں آئی۔ لیکن خدا نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پیدائش 2 باب اور اس کی 7ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ خدا نے انسان کو بہت فوقیت دی، اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا، مٹی لی، خداوند کے ہاتھ گندے ہوئے ہوں گے، اتنے بڑے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنانے میں کچھ وقت بھی لگا ہوگا، پھر اس نے اس میں زندگی کا دم پھونکا، جو اس کا اپنی زندگی کا دم تھا جو اس نے اس میں پھونک دیا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہر روز ٹھنڈے وقت انسان سے ملنے آیا کرتا تھا۔ خدا کو انسان کی بڑی تانگ تھی۔ تانگ ایک پنجابی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بڑی چاہت تھی، لیکن بہت جلدی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے اپنے خالق سے بے وفائی کی، اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس نے خدا کی محبت کو یک طرفہ محبت گردان دیا اور ایسی بے رخی دکھائی جیسے وہ خدا کو جانتا ہی نہیں تھا۔ اور یہ بے رخی آج بھی اپنی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں، ہم بھی اس سے لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، ہم اس کو واپس کوئی جواب نہیں دیتے اور یقیناً مستقل اس کی تحقیر بھی کرتے ہیں، یقیناً ہم اس کے قابل بھی نہیں ہیں۔ جب اس کے برابر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا قد ہی بہت چھوٹا ہے، یعنی ہم اس کے قد کے اندازے تک تو پہنچ بھی نہیں سکتے، ہمیشہ اپنے اختلافات اس کو بیان کر کے اسے رد کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد کیجئے کہ خدا پھر بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت جو یک طرفہ ہے اس کے دل میں جوان ہوتی جاتی ہے، میچور ہوتی جاتی ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اور پھر جب خداوند یسوع مسیح نے جو خدا ہے ہماری خاطر جان دی تو اس کی یہ یک طرفہ محبت ہمارے لیے، صرف میرے اور آپ کے لیے، اس کے اپنے وجود سے بھی محترم تھی۔ اسی لیے اس نے ہماری یک طرفہ محبت میں اپنے طور پر ہی صلیب پر اپنی جان دے دی۔ کیا خدا کی اس محبت کو جو پاک ہے،
जो कुर्बानी देती है, हम अपने साथियों के साथ भी कर सकते हैं। वो लोग जिन्होंने हमें रिजेक्ट किया, जो हमारी तहकीर करते हैं, जो हमें बंदा ही नहीं समझते, ऐसी बिला मुआवजा मोहब्बत का क्या करें, जिसका कोई मुआवजा ही नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलता इसमें सिवाय ज़िल्लत के। हम अब इसको रूह की मोहब्बत के तौर पर देखते हैं। नंबर 1, मोहब्बत का ये खूबसूरत फूल, ये नाजुक फूल दुख, तकलीफ, रद्द किए जाने और दर्द में जन्म लेता है। हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को जब देखते हैं तो उसकी खिदमत के शुरू में ही यूहन्ना रसूल ने उसके बारे में क्या कहा? देखो, ये खुदा का वो बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। मेरे अजीज़ों, खुदा का ये इंसानी खूबसूरत सा चेहरा, प्यारा सा चेहरा जब इस दुनिया में यकतरफा मोहब्बत लेकर आता है तो वो रंज और अलम से भरी है, वो दुख और तकलीफ से भरी है, वो रिजेक्शन से भरी है। लेकिन याद रखिए कि ये यकतरफा मोहब्बत का वो सफ़र है, वो लाफानी सफ़र है जिसका आगाज़ दुख, तकलीफ, मारे जाने, जलील होने, रद्द किए जाने से होता है। और खुदा की ये असली मोहब्बत एक खूबसूरत चेहरे में देखते हैं और वो चेहरा खुदावंद यीशु मसीह का है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि हम एक दूसरे के साथ इस यकतरफा मोहब्बत को कैसे देखते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, आपको खूब बरकत दे। आमीन।